أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. خطاب دیتا ہوں خطیب الاثر امام اہل سنت حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، علماء کرام،
میرے عزیز مجاہدین، آج بات تو 14 ستمبر کو کرنا تھی، لیکن بوجوہ 15 ستمبر 2000 ہم یہاں اردو سائنس کالج کراچی پاکستان میں ایک فکری نشست میں جمع ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس اجتماع میں میرے عزیزوں کے علاوہ کچھ مہربان بھی تشریف رکھتے ہوں گے۔ یہ نہ کوئی کانفرنس ہے، نہ جلسہ عام ہے، یہ طلباء کا سیمینار ہے۔ اسے نشتر پارک میں ہونا تھا، لیکن انتظامیہ کی مہربانیوں سے نشتر پارک کے بجائے میرے اندازے کے مطابق نشتر پارک سے 10 کلومیٹر دور یہاں ہو رہا ہے۔ جگہ کی تبدیلی کے باوجود میں اپنے عزیزوں کو جس عشق و مستی کے جذبہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں، میرا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا۔ اگر وقت ہوتا تو میں طویل گفتگو کرتا، لیکن مجھ سے پہلے میرے عزیز وہ باتیں کہہ چکے ہیں جنہیں میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ کراچی کے سینے پر جہاد کانفرنس کریں گے، اور یہ سیمیناریں اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ کانفرنس بھی آپ دیکھیں گے۔ میں اپنے عزیز نوجوانوں کو اس کامیاب کوشش پر دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس جذبے کو نظر بد سے بچائے۔ بلا تمہید مسلمان کی شناخت ہی جہاد ہے۔ ابھی میرے عزیز کہہ رہے تھے کہ علم اور جہاد یکجا ہوں تو بات بنتی ہے۔ اصلاح کر دوں کہ علم اور جہاد دو چیزیں نہیں، علم ہے ہی جہاد۔ جس علم میں جہاد نہ ہو اس کو کس احمق نے علم کہا؟ وہ علم نہیں، فن ہے۔ جس علم میں جہاد نہیں وہ علم نہیں، فن ہے، اور فن کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، دل سے نہیں۔ اور جو علم دماغ سے آئے وہ متنبی پیدا کرتا ہے، جو علم دماغ سے آئے وہ قادیانی پیدا کرتا ہے، وہ پرویز پیدا کرتا ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، علم را بر دل زنی یار بود۔ علم را، پیر رومی نے کہا نا، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود۔ میں اس علم کا وارث ہوں جس کا آغاز بھی جہاد سے،
انجام بھی جہاد پر، میں اس علم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو تسبیح خانے سے شروع ہو کر تسبیح خانے پہ ختم ہوتا. حریف اپنا سمجھ رہے ہیں، مجھے خدایان خانقاہی، انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ. وٹ آستانہ، وٹ خانقاہ، یہ اصطلاحات بھی میری لغت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. میری لغت میں مسجد ہے، اور مسجد محمد کا GHQ ہے. مسلمان کی شناخت بدر سے شروع ہوئی، احد سے گزری، تبوک و یرموک کے مرحلے طے کرتی ہوئی مدائن و قادسیہ سے گزری، شاملی تک پہنچی، بالا کوٹ میں پہنچی، اور کندھار کے در و دیوار پہ دستک دی. وہ نور، وہ روشنی لاڈوی کالے کے پھیلائے ہوئے اندھیروں کو مٹانے کے لیے اس سرزمین کی طرف بھی متوجہ ہو رہی. میرے شیخ الحدیث فرما رہے تھے کہ آج ہم ایک ایسے مقام پہ بیٹھے ہیں جو بظاہر تو مکتب ہے، بباطن مقتل ہے. بظاہر مکتب ہے اور بباطن مقتل ہے. اے کاش، اے کاش کہ یہ واقعتاً مکتب ہوتا. آپ کراچی کے روشن ضمیروں میں ابابیلوں کی تلاش میں تھا، مجھے میرے ابابیل مل گئے. میں سفید بال لے کر کھڑا ہوا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کو نوجوان کر کے بوڑھا ہوا ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے عزیز، میرے بچے منزل کو پہچان کر عشق و مستی کا سفر شروع کر چکے ہیں. یہ سفر نہیں رکے گا، یہ جاری رہے گا، منزل کے حصول تک جاری رہے گا. یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ عزم و ایمان کی بات ہے. دو سو سال کے دوران دنیا کی دو بڑی فوجوں نے، دو بڑی آرمیز نے رشین امپائر کے خلاف جنگ کی، جن کی قیادت جرمن کا ہٹلر اور فرانس کا گریٹ نیپولین کر رہا تھا. دونوں عالمی جنگجو ہونے کے باوجود رشین امپائر کو ختم نہ کر سکے. یہ دونوں آرمیز، یہ دونوں فوجیں ختم ہو گئیں، روس ختم نہ ہوا. لیکن 1979 میں 1979 میں جب رشین آرمی کابل میں داخل ہوئی، کابل پہ حملہ آور ہوئی، تو امریکی صدر جمی کارٹر نے کہا تھا
کہ روسی فوج کے لیے کابل ویتنام سے زیادہ سخت اس لیے کہ ویتنام میں گن کے مقابلے میں گن تھی اور کابل میں گن کے مقابلے میں ایمان ہے. گن کا مقابلہ جب ایمان سے ہو جائے تو گن ناکام رہتی ہے. اس لیے کہ ایمان اتنی بڑی قوت ہے کہ گن اس کے سامنے تنکے سے بھی زیادہ بے وزن اور بے حقیقت. چنانچہ دنیا کی دو بڑی آرمیز جس نام نہاد سپر پاور کو فتح نہ کر سکیں، ایک مٹھی بھر جماعت نے اس کے پرخچے اڑا دیے. طاغوت دم بخود تاریخ ششدر حاملین عرش نے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا کہ خاکی کی پرواز کتنی آفاقی ہے. یہ خاکی اگر منبر و محراب میں قناعت کرنے کے بجائے مرد میدان بن جائے تو یہ کتنا بلند ہوتا ہے. ابھی میرے عزیز، چونکہ ایک بیمار آدمی ان کے پیچھے بیٹھا تھا، میں نے کشمیر میں ہم کچھ دن پہلے اکٹھے تھے، 2-3 دن پہلے، اور میں نے ان سے رحم کی اپیل کی تھی کہ مجھے مغرب کے بعد وقت دے دیا جائے. یہ مغرب کے بعد وقت ملا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے شاہ کے بعد کون سا وقت ہوتا ہے. وہ جلدی جلدی بات کر گئے. انہوں نے جو آپ سے کہا تھا نا کہ کتاب کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے، ایک صاحب بڑے نرم و نازک ہاتھوں کے ساتھ مجھے مصافحہ کرتے ہوئے فرمانے لگے، عالم تو بس کتب خانے میں ہی اچھا لگتا ہے. یوں گلے لگایا اور میرے کان میں آہستہ سے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، پان بھی تناول ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ تناول کیا جاتا ہے یا نوش کیا جاتا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم. عالم تو کتب خانے ہی میں اچھا لگتا ہے. میں نے کہا یہ کتب خانہ صدیق اکبر کو تو نہ ملا، مجھے کسی کتب خانے میں فاروق اعظم نہیں دکھائی دیتے، مجھے کسی کتب خانے میں سیدنا عثمان ابن عفان اور حیدر کرار، سلمان و بلال، خالد بن ولید، سعد ابن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، ابن خطاب، کوئی آپ کی دلی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ اس لیے کہ تیرا مقام تو یہ ہے کہ جب تو فرش پہ سوچتا ہے تو تیری سوچ عرش سے وہی بن کر اترتی. کوئی ایسی خواہش بھی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ فرمانے لگے، ہاں، ایک خواہش میری تڑپ رہی ہے اور شاید وہ پوری نہیں ہوگی. پوچھا گیا وہ کیا خواہش ہے؟ کہنے لگے، اللہ مجھے بہت بڑا گھر دے، اس کا بہت بڑا لان ہو، بہت بڑی حویلی ہو، اور وہ گھر ابو عبیداؤں سے بھرا ہوا، وہ حویلی ابو عبیداؤں سے بھری ہوئی ہو،
اور میں کبھی انہیں دودھ پلاؤں، کبھی انہیں مکھن کھلاؤں، اور پھر جب وہ شیر جوان بن جائے تو پھر کفر پہ جھپٹے اور سچ کا پرچم اونچا رکھے۔ ابو عبیدہ بن جراح مجھے کسی کتب خانے میں بیٹھا نہیں ملتا، یہ میں شاگردوں کی بات کر رہا ہوں اور علماء کی محفل میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کا استاد بھی مجھے کسی کتب خانے میں نہیں دکھائی دیتا، ہاں بدر میں دکھائی دیتا ہے، احد میں دکھائی دیتا ہے۔ میں بات کو طویل نہیں کروں گا، وقت بہت ہو چکا اور میری صحت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ بھی میں اسی حد تک قربانی دے سکتا ہوں۔ میرے عزیز نے کہا کہ آپ کو آخر میں ہم وقت دیں گے، مجبور ہیں۔ میں نے کہا چلیے اگر آپ مجبور ہیں تو پھر میں مسرور ہوں، جہاں تک چاہو لے جاؤ، بیٹھا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ نہیں، وہ صبح تک بیٹھنے کی بات نہیں ہے، مجھے آپ کے سجدوں پہ بھی ناز، مجھے آپ کے جذبوں پہ بھی ناز۔ آپ کنز کے دقائق کو خوب پڑھتے ہیں، مقامات کے مرحلوں کو خوب سمجھتے ہیں، قدوری اور قطبی کی ورق گردانی خوب کرتے ہیں، منطق اور فلسفہ کی پیچیدگیوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ یہ دور گزر گیا، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ یاد ہو کبھی میں کہا کرتا تھا مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے بے خبر صوفی، کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ اور اقبال کی زبان میں آج کہتا ہوں، سن لے خدایان خانقاہی کہ اے مرد خدا، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل۔ کون سی قوت؟ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، تکبیر، نعرہ تکبیر، ایسا نہیں، نعرہ تکبیر۔ آپ ذرا ٹھہریے، اللہ اس سے زیادہ جذبہ عطا فرمائے، اس سے زیادہ تڑپ عطا فرمائے۔ مجھے ذرا ان سے براہ راست بات کرنے دو۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 مرتبہ کہنا ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو، مجھ سے سنو۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ دو کیٹیگریز ہیں، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ 2 ہے نا۔ وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا ماس، وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا ماس،
اور یہ مذہب ملاؤ نباتات و جمادات. تسبیح یہ تو ستاروں کی چمک میں بھی تسبیح، پھولوں کی مہک میں بھی تسبیح، انادل کی چہک میں بھی تسبیح، رات کے اندھیرے میں بھی تسبیح، صبح کے سویرے میں بھی تسبیح، سمندر کے تلاطم میں بھی تسبیح، دریا کے تموج میں بھی تسبیح، ندیوں کی روانی میں بھی تسبیح، چاند اور سورج کی جولانی میں بھی تسبیح، آسمان کی بلندی میں تسبیح، زمین کے سناٹے میں اور وسعت میں تسبیح، پہاڑوں کی استقامت میں تسبیح. کیا کہا جی؟ والطیر صافات، والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. بیجنگ سے پاناما تک، بیجنگ سے سان فرانسسکو اور ویسٹ انڈیز تک قرۂ ارض میں گھوما ہوں. میرے عزیز مجاہدین، مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا، سارے پرندے صوفی ملے. سارے پرندے صوفی ملے مجھے. صبح ہوتی ہے نا، بغیر اذان کے جاگ جاتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح کرتے ہیں. یہ ان کی تسبیح ہے. نباتات کی، جمادات کی تسبیح ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. معلم انسانیت نے، محمد عربی نے بنی نوع انسان کو بتایا تمہاری تسبیح یہ نہیں ہے، تمہاری تسبیح شمشیر بکف ہو کر بدر و احد کے مرحلوں سے گزرنا ہے. تمہارا ذکر، ہاں محسوس نہ کرنا، کہیں ناراض نہ ہو جانا، تمہارا ذکر چادریں تان کر یہ بجھا دینا نہیں ہے. یہ تو فن ہے، من الفنون، من الفنون. تمہارا ذکر بدر و احد کے مرحلوں سے گزرنا ہے. کیا بات تھی کہ دھکیل دیا گیا ممبر و محراب میں تمہیں، اور تم بھی قناعت کر بیٹھے اس پر. وہ بیچارہ چیختا چیختا گزر گیا کہ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. تو میں اس لیے کہتا ہوں، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. مسکینیوں، محکومیوں، نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد. صوفی کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. صوفی کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام پاکستان کے ماضی و حال کا تجزیہ کرتا ہوں، عجیب نقشہ سامنے آتا ہے. ہم نے گزشتہ ستمبر کی 17 کو
گزشتہ ستمبر کی 17 کو، آج کیا ہے ستمبر کی؟ آج 15 ہے میرے عزیز. 14 تھی، ابھی ابھی چلی گئی. عبد المجید کو 14 میں بات کرنا تھی، 15 میں کھڑا ہوا ہوں. پھر جملہ کہتا ہوں، دہراتا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد بات شروع کرتے تھے، صبح تک جاتی تھی. تحریک کا زمانہ تھا، حالات ایسے تھے. کچھ زیادہ ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ میرے عزیز بچے جب بوڑھے ہوں گے اور عبد المجید یہاں نہیں ہوگا دنیا میں، یہ کہیں گے سید عبد المجید ندیم 14 تاریخ کو شروع کرتے تھے 15 تاریخ تک. ہم خود اس جلسے میں موجود تھے، یہ کہیں گے. وہ جلسہ ہم نے خود اٹینڈ کیا، سنا. 14 تاریخ سے بات شروع کی، 15 تک جاری. کس کو معلوم کہ یہ 14 اور 15 کے فاصلے کتنے ہیں؟ منٹ سیکنڈوں میں فاصلے. 17 کو میں نے ایک بات کی تھی. مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے جانشین عزیز مکرم مولانا فضل الرحمان نے جب طاغوت کو للکار رکھا تھا، اور اسی سلسلے میں ہم نے جلوس نکالا، اور پھر ملتان کے گھنٹہ گھر میں میں نے کہا تھا، وہ بات الحمدللہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. وہاں بھی کہا تھا. پھر 8 اکتوبر کو ربوہ میں، صدیق آباد میں ختم نبوت کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، لیکن تم جانے والے ہو. حضرت خواجہ خان محمد صاحب نے میرے کان میں جب میں بات ختم کر کے اترا ہوں تو فرمانے لگے، شاہ صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جانے والے ہیں؟ میں نے کہا حالات بتا رہے ہیں، صورتحال کے تیور بتا رہے ہیں. وہ مکوڑے کو جب موت آتی ہے تو اسے پر لگ جاتے ہیں. دونوں گنجوں کو پر لگے ہوئے ہیں، اور اب یہ نہیں رہیں گے. کشمیر، اب آخری بات، کشمیر پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ سیاست سے حل نہیں ہوگا، اس کو مستی سے حل ہوگا. سیاست نے پہلے بھی مشرقی پاکستان گنوایا ہے. اب انشاءاللہ عشق کے متوالے آپ کو کشمیر لے کر دکھائیں گے. آزما لیجئے، آزما لیجئے. ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دیجئے، ہمیں فری ہینڈ دیجئے. میں وثوق سے کہتا ہوں، مہینوں کی بات نہیں، انشاءاللہ ہفتوں میں کشمیر آزاد ہوگا. نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک، آفرین آفرین. کشمیر کی آزادی. میرے عزیز مجاہدین سنو، ہم سجاد، کمانڈر سجاد افغانی شہید کی یاد میں راولا کوٹ میں جمع تھے. اس شہید کی یاد میں حرکت المجاہدین کے ابابیل جمع تھے. خلیل بھی تھا، فاروق بھی تھا، باقی سارے. میرے عزیز، ہاں سلمان نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہے. یہ بھی ٹھاٹھو کرتے ہوئے آ گیا، اللہ وسعت چلا گیا. اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. یہ سب میرے عزیز گواہ ہیں. اور حضرت مولانا فضل محمد صاحب، میں اپنے گرامی قدر علماء کرام، واجب الاحترام علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے قبیلے کے یہ روشن ضمیر جس راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، قابل غور ہے، قابل غور ہے. اس پہ توجہ فرمائیے. ان کے کوئی مفادات وابستہ نہیں ہیں. یہ تو مفادات کا راستہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا راستہ ہے. میں نے وہاں راولا کوٹ میں نوجوانوں سے کہا، سجاد افغانی کئی بہنوں کا اکلوتا بھائی، میری ان عزیز بچیوں کو ایک بھائی چاہیے، اور کشمیر کی وادی کو 313 سربکف نوجوان چاہیے.
مجھے 313 چاہیے جو میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کریں. یہ حضرات گواہ ہیں کہ پورا جلسہ 50,000 کا اجتماع کھڑا ہو گیا اور انہوں نے موت کی بیعت کی میرے ہاتھ. میں نے کہا جس قوم میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوان موت سے آنکھیں چار کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں, اس قوم کو کوئی نہیں شکست دے سکتا. میں اگر یہ اپیل آج آپ سے کروں, آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جنہیں موت سے پیار ہو؟ اٹھائیے ہاتھ جنہیں زندگی اچھی لگتی ہے. اب کھڑے ہو جائیے جنہیں اللہ کے دین کی سربلندی اور وطن عزیز کی بقا اور کشمیر کی آزادی کے لیے موت سے پیار ہے, وہ کھڑے ہو جائیں. لبیک 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 لبیک. سر مقام سر بلند, سر مقام سر بلند. نعرہ تکبیر. سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا. آفرین آفرین. مجھے خلیل نے بتایا ہے کہ یہ اس طرف جو میرے دوست بیٹھے ہیں یہ شہداء کے وارث ہیں, یہ شہداء کے وارث ہیں. اگر آپ کھڑے نہ ہوتے تو میں آپ کو حکم دیتا کہ آپ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ وہ جناب اس میں کیا دعا کیا کرتے ہیں جی ہم, اللہم اجعلہ لنا فرتا. فرت, آپ ایسا فرت بھیج کے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کی انگلی پکڑ کر رحمت عالم کے دامن رحمت میں لے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور شہید ہی تو وہ عظیم کردار ہے جس وقت اللہ اس کو اپنا کرم پیش کریں گے حشر میں, قیامت میں, اور اس کی نعمتیں سامنے آئیں گی تو رب العالمین پوچھیں گے خوش ہوئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے کرم پہ تو میں خوش ہوں, لیکن ایک آرزو اسی طرح نوجوان ہے جس طرح دنیا کی زندگی میں تھی. رب العالمین پوچھیں گے وہ کیا آرزو ہے؟ تو شہید کہے گا دنیا میں بھیج اور میں تیرے عشق میں پھر ایک مرتبہ کٹ مروں, اور کٹتے وقت جان نکلتے وقت جو لذت محسوس ہوئی تھی وہ لذت پھر حاصل کروں. اس جیسی کوئی لذت مجھے جنت میں بھی نہیں ملی. تیری محبت میں جان دینے کی لذت, تیری محبت میں سر کٹانے کی لذت, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے, اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اب اگلی بات, ہمارے مولانا این جی اوز کے متعلق اس وقت قوم کو باخبر کر رہے ہیں. این جی اوز کے اور بہت سے کارناموں میں سے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دینی طبقوں میں تصادم, جھگڑے اور انتشار پیدا کیا. آپ یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے حرکت المجاہدین, جسے ہم کئی سال سے قریب سے دیکھ رہے ہیں, اس پلیٹ فارم پر اسی استقامت اور یکسوئی کے ساتھ ڈٹ کر کام کیجیے جو وفاداروں کا شیوا ہوا کرتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ورقہ پڑھ رہے تھے, توریت کا ورقہ پڑھ رہے تھے جو آسمانی صحیفہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر نے فرمایا, اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ تجھے تیری ماں روئے
کیا الفاظ ہے ثقلت کا؟ امو کا، ثقلت کا، امو کا، تجھے تیری ماں روئے یعنی تجھ پہ موت آئے، کیا تو دیکھتا نہیں اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف؟ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رحمت عالم کے چہرے کی طرف دیکھا تو دوزانو ہو کر فرمایا، عرض کیا رضینا باللہ ربا وبمحمد رسولا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، آپ اس کے آخری رسول ہیں، ایمان ہے، کتاب قرآن آخری کتاب ہے، مطمئن ہے۔ میں تو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس میں ہے کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کے لیے بھی بقاء و سلامتی کا راستہ یہی تھا کہ وہ میری اتباع کریں، میرے پیچھے چلیں، قرآن پر ڈپینڈ کرو، قرآن پر قناعت کرو، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں۔ میں آج آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، اور یہ بات میں نے معسکر شاہ اسماعیل شہید سے شروع کی، بٹراسی کے اس پہاڑ میں، مانسیرا کے دامن میں، جہاں میرے عزیز عشق کا سبق حاصل کرتے ہیں اور انہیں عشق کے سفر کی تربیت دی جاتی ہے، وہاں بھی ان سے میں نے وعدہ لیا کہ ادھر ادھر دیکھنا یہ وفا کے خلاف ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں تھے، خلیل یکسو تھے، وفا میں استقامت کا پیکر تھے، لگائی اور پھر نبھا کے دکھائی۔ لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، سب غلط ہے، نباہ مشکل ہے۔ آپ میں سے آج جو نبھانے کا عہد کرتے ہیں مجھ سے کہ حرکت المجاہدین کے پلیٹ فارم پر ہم تعمیر ملک و ملت کرتے رہیں گے، وہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پھر وعدہ کریں مجھ سے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تکبیر، سبیلنا سبیلنا۔ اب آخری بات، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، جزاکم اللہ۔ میرے عزیز نے کلنٹن کے متعلق بھی بہت کچھ کہا اور واجپئی کے متعلق بھی بہت کچھ کہا۔ میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، مجھے نہ واجپئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کلنٹن، مجھے منافقین سے خطرہ ہے۔ منافقین، ان کو پہچانیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کارگل غدار جس نے شہیدوں کے خون کا سودا کیا وہ آج جیل میں ہے، اللہ جیل میں اس کی عمر دراز کرے۔ ہم تو دعا گو ہیں بھائی، ہاں، اللہ جیل میں اس کی عمر دراز کرے۔ واجپئی کو بڑی تکلیف ہے، لیگیو شرم میں، اگر کہیں پانی ملے تو شرم سے ڈوب مرو۔ یہ کیسی مسلم لیگ ہے کہ تمہارا لیڈر اگر جیل جاتا ہے تو واجپئی کو تکلیف ہوتی ہے؟ واجپئی کہتا ہے ہمارا دوست جیل میں، واجپئی کو ریڈ کارپیٹ ریسپشن دینے والا، سرخ قالینوں کا ریسپشن دینے والا آج سرخ آنسو رو رہا ہے، اور انشاءاللہ کشمیر کی سرزمین سے غداری کرنے والوں کا یہی انجام ہوا کرے گا۔ میں اس پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں کہ کشمیر میں کوئی یاسر عرفات برداشت نہیں کیا جائے۔ نیو یارک گیا ہوا ہے ایک منافق سیاستدان، پہلے بھی ایک سیاستدان نیو یارک گیا تو اس کی ذیلی تنظیم نے واجپئی سے کمپرومائز کی، واپس آ کر رویا۔ رونے سے کورنگ نہیں ہوا کرتی، مولانا کہوں یا مسٹر کہوں،
دیکھنے میں تو مولانا صاحب لگتے ہیں. مسٹر کہوں یا مولانا کہوں؟ رونے سے کورنگ نہیں ہوا کرتی، کردار سے کورنگ ہوتی ہے. میرا عزیز کہہ رہا ہے ڈنکے کی چوٹ. جس کا نام لیا وہ قادیانی بھی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ ہاں، نیٹ قادیانی ہے. وہ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے کہ کلنٹن میں قوت ہے تو وہ اور سازش کرے، ہم انشاءاللہ اس کا منہ کالا کریں گے. قوت اس میں، سور کھانے والے میں قوت ہو سکتی ہے. یہ منیکا کا مفعول، اس میں قوت ہے. سپر پاور ایسی ہوتی ہے، اتنے چھوٹے سے آدمی سے ڈرتے، اتنے چھوٹے سے آدمی سے. اس کا نام آ جائے تو کئی بار باتھ روم جانا ہوتا ہے، اسے کئی بار باتھ روم جانا پڑتا ہے. ایک عالمی لیڈر نے مجھے جرمنی میں بتایا کہ کلنٹن کا موڈ جب خراب کرنا ہوتا ہے تو ہم اس شخص کا نام لے لیتے ہیں. یعنی اس کا نام پیشاب آور ہے. اس کا نام آتے ہی کلنٹن بھاگتا ہے باتھ روم کی طرف. یہ سپر پاور ایسی ہوتی ہے. جس جذبے نے روس کی طبیعت ٹھیک کی، آج وہ رشین امپائر کے بجائے ایک لمیٹڈ فیڈریشن ہو کے رہ گیا ہے، ایک چھوٹی سی سیاسی ریاست ہو کے رہ گیا ہے. آپ دیکھتے جائیے، آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. انشاءاللہ انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے. آپ کی جمعہ کی نمازیں انشاءاللہ دہلی کی جامع مسجد میں ہوا کریں گی، اور انشاءاللہ امریکہ کے بھی ٹکڑے ہوں گے. اپنے اس جذبے کو محفوظ رکھیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، استقامت کے ساتھ جہاد کا اور عشق کا سفر جاری رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پھر ایک مرتبہ حرکت المجاہدین کے ابابیلوں کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثبتنا على صراط المستقيم وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على المنافقين. اللهم انصرنا على المنافقين. یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں طاغوت کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی دستگیری فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اس سرزمین کو اپنے نظریہ سے ہمکنار فرما. یا اللہ اسلام کی حکمرانی کا منظر دکھا. اپنے کرم سے ہمیں اسلام کی حکمرانی کا منظر دکھا. اے اللہ میرے عزیز مجاہدین کی خوب مدد فرما. انہیں نظر بد سے بچا، جلی اور خفی شرور سے محفوظ و مامون فرما. میرے جو عزیز بچے لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہو کر تیرے جوار رحمت میں آئے ہیں، اے اللہ ان کے درجات اور بلند فرما، اور ان کے ورثاء کو حوصلہ عطا فرما، قوت عطا فرما. اور اے اللہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما. ہماری تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما. پاکستان کو اے اللہ اپنے وفاداروں کی قیادت عطا فرما. اس جد و جہد اور اس کوشش کو قبول فرما. اے اللہ اس جد و جہد اور کوشش کو قبول فرما اور آئندہ بہت ساری کامیابیوں کی تمہید بنا. آپ تمام حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں،
اللہ آپ کو اس کا خوب اجر عطا فرمائے، دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔